السلام علیکم طلباء و طالبات. 8ویں کلاس کے طلباء و طالبات، اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے. اور آج ان بچوں کی باری ہے جو ہم سے جان پہچان پڑھتے ہیں، اور جو ہماری کتاب پڑھتے ہیں ان کی آج چھٹی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کا کام. جان پہچان والے بچوں ریڈی ہو جائیے، اپنی کتاب کھول لیجئے. سبق نمبر ہے 16، صفحہ نمبر ہے 75، اور سبق کا نام ہے پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار. چلیں ریڈنگ کر لیتے ہیں. پہلے عامر آج بہت خوش تھا. اس کے اسکول میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا. اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا. ڈرامے کا موضوع تھا بہادر شاہ ظفر، پہلے جنگ آزادی کا سپہ سالار. عامر نے بھی ڈرامے میں حصہ لیا. ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی. عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے. گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو شاباشی دی. عامر نے کہا، ابو مجھے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں کچھ اور بتائیے. ابو نے کہا، بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے. بس یوں سمجھ لو کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے آئے اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے. دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے. اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے انتظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا. 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی. عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا. عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا انگریز طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی. ابو نے جواب دیا. تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے جواب دیا، نہیں، انگریز ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہتے تھے. تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی سپاہی ان کا حکم مانتے تھے. تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے جواب دیا، فوج تو تھی لیکن برائے نام. پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا. ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ان کی ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی. عوام میں بے چینی تھی. بہادر شاہ ظفر کو بھی ان حالات کا علم تھا. وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے. ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے. عامر نے کہا، ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے. انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی. انہوں نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا. 10 مئی 1857 کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا. اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے. بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا. ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے جواب دیا، ہاں، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی. انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی. ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا. تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں. انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے. وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے. ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی. ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی. اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اوہ ہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی؟ عامر نے کہا. ابو نے جواب دیا، ہاں، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی. انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے 2 بیٹوں کو سرعام گولی مار دی گئی. انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا. بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا.
اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا ہاں، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی اور وہ رنگون ہی میں دفن کیے گئے۔ برسوں بعد جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑا تو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیاب ہوئی۔ اسی کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ چلیں یہ سبق مکمل ہو گیا، آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ یہ اس میں کوئی ہمیں وہ یاد نہیں کرنا کہ کس رائٹر نے لکھا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، لیکن اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے پیج پر آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسکول میں فنکشن ہوا تھا، پھر وہ عامر جو بچہ تھا اس نے اپنے فادر سے ڈیٹیل وغیرہ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ کیسے کیسے ہوا، کیا ہوا، اور جیسے انگریز کس طرح ہمارے ملک پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اپنا حکم چلانا شروع کیا اور حکومت کے خواب دیکھنے لگے۔ تو وہ بچہ سوال کرتا رہتا ہے، اس کے باپ اسے جواب دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کچھ لوگوں کے نام بھی صحیح سے پڑھنے ہیں کہ یہ جنگ کیسے لڑی گئی اور کون کون لوگ جو تھے وہ انگریزوں کے خلاف تھے۔ اس میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں نا۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ ان حالات سے واقف تھے، تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی، اور بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا، تاتیا ٹوپے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ نام آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پھر اگلے پیج پر آتے ہیں تو وہاں پر یہ ذکر ہے کہ فوج میں کیا کیا ہوا، فوج کیسی تھی اور اس میں کیسی بے چینی بڑھ رہی تھی اور بدسلوکی کر رہے تھے انگریز ہندوستانیوں کے ساتھ۔ تو یہ جو مورچے ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ محفوظ ٹھکانے ہوتے ہیں، جنگوں کے ٹائم بنائے جاتے ہیں جہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں اور اگر دشمن ہم پر حملہ کرے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جگہوں کے بھی نام آئے ہیں، وہ جگہیں آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری فوج تھی وہ بہت زیادہ منظم بھی نہیں تھی، اور جو ہے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کی، اور 10 مئی یہ تاریخ یاد کریں 1857 کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہی جو فوج تھی انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا، اور مغلوں کا یہ آخری مطلب ہوتا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ مغل سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اور آگے یہ ہے کہ جو انگریز تھے ان کی جو فوج تھی وہ بہت ہی زیادہ تیز تھی، ہوشیار مکار تھی، اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے مورچے بنا رکھے تھے ڈیفینس کے لیے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ان کے جاسوس جو تھے وہ شہر میں پھیلے ہوئے تھے، سب جگہ پھیلے ہوئے تھے، جو پل پل کی خبر پہنچاتے رہتے تھے، ڈیٹیکٹیو تھے۔ اور انڈیا کی جو فوج تھی وہ منظم نہ تھی، جیسے ویل ارینجڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے دوبارہ دلی پر قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ بھاگ گئے تھے، شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ بھگا دیا تھا فوج نے انہیں، دوبارہ یہ قابض ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ بہت برا ہوا کہ ایک تو ان کو گرفتار کیا گیا اور بیٹوں کو سر عام گولی ماری گئی اور ان کو مطلب رنگون بھیج دیا گیا۔ یہ رنگون جو ہے یہ میانمار برما کے ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں جو ہے ان کی یہ بھی خواہش پوری نہیں ہوئی کہ وہ انڈیا واپس آئیں یا ان کو یہاں دفن کیا جائے، ان کو رنگون میں ہی دفن کر لیا گیا۔ اور جتنے بھی لوگوں نے آزادی کے لیے مطلب جد و جہد کی، لڑائی کی، جیل گئے، اپنی فیملی کو قربان کیا، آخر میں ان سب کی جو ہے محنت کے بعد 15 اگست کو ہمارے ملک کو آزادی نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے ہم یوم آزادی مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آگے یہ الفاظ معنی ہیں، پھر اس کے بعد سوال جواب ہیں، آپ کے الفاظ متضاد جملے وغیرہ ہیں، اور جو ہے نیچے دیے ہوئے جملوں میں فعل کی نشاندہی کیجیے۔ چلیں یہ کر لیتے ہیں پہلے ہم، یہ آسان سا کام ہے۔ فعل ہوتا ہے ورب، یعنی جس لفظ سے ہمیں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے وہ جو ہے فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا، اس میں کون سا لفظ ہے فعل؟ ورب کون سا ہے جس سے ہمیں کوئی کام پتہ چل رہا ہے؟ چلیے جلدی سے سوچ لیجئے، اس میں آ جائے گا بھگا دیا، ٹھیک ہے، بھگا دیا فعل ہے۔ اب دوسرا ہے بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ چلیں جلدی سے سوچ لیتے ہیں ہم کون سا جو ہے لفظ جو ہے وہ فعل کی نشاندہی کر رہا ہے؟ تسلیم کیا۔
ہندوستانی سپاہیوں نے ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس میں کون سا ہے؟ مقابلہ کیا۔ اور لاسٹ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں، تو یہی ہے لے جائے جائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم اپنا باقی کام کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ لکھیے، ہیڈنگ ڈالیے، پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار، پھر لکھیے نیٹ اینڈ کلین الفاظ معنی، اچھی اچھی رائٹنگ میں کام کریے۔ جشن، خوشی، موضوع، عنوان، نام و بات جس کے بارے میں کچھ کہا یا لکھا جائے۔ سپہ سالار، فوج کا سربراہ، کمانڈر۔ طلبہ، طالب علم کی جمع۔ اچھا ابھی آپ رک جائیں، دیکھیں طلبہ جو ہے نا وہ ہیں بوائز کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو مطلب میل اسٹوڈنٹس ہیں، اور اگر طالبہ لکھا ہوا ہے طالبہ تو وہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوگا لفظ، اور طالبات بہت ساری لڑکیوں کے لیے یعنی کہ گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کو آپ سمجھ لیں، طلبہ ہوگا تو طالب علم کی جمع، اور طالبہ ہوگا تو طالبات۔ تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس مین۔ اونے پونے دام، بہت کم قیمت پر، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ۔ صنعتیں، انڈسٹریز۔ مکاری، چالاکی، انتظامات، انتظام کی جمع یعنی معاملات، ارینجمنٹس۔ دخل دینا، مرضی چلانا، انٹرفیئر کرنا، برائے نام، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ قدم اکھاڑنا، بھگانا، شکست دینا، خلاف، برعکس، ناموافق یا اگینسٹ۔ بدسلوکی، برا برتاؤ، بیڈ بیہیویئر، بغاوت، اپنے حق کے لیے لڑنا، دوسرے حکمران سے انکار کرنا، دوسروں کی حکمرانی سے انکار کرنا۔ کمان، سنبھالنا، ذمہ داری قبول کرنا۔ سونپ دی یا سونپ دینا، دے دینا۔ سربراہی، رہنمائی، قیادت، لیڈرشپ۔ منظم، ترتیب دیا ہوا، ویل ارینجڈ۔ وسائل، وسیلے کی جمع، ذریعے۔ بھاری پڑنا، مشکل آنا، سرعام، عوام کے سامنے کھلم کھلا۔ جلا وطن، دیس سے نکالا گیا۔ رنگون، برما کا شہر۔ غدر، ہنگامہ، شورش۔ باقیات، یہ باقی سے بنائے یعنی بچی ہوئی چیزیں۔ حیرت زدہ، حیران، نجات، چھٹکارا، رہائی۔ مزار کا مطلب ہے قبر۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال جواب کیسے کیسے ہیں۔ انگریز ہندوستان میں کس کمپنی کے تاجر بن کر آئے؟ انگریز ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر آئے۔ 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام بتائیے، ابھی ہم نے آپ کو سبق میں پڑھائے ہیں۔ 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان میں بہادر شاہ ظفر، بیگم حضرت محل، رانی لکشمی بائی، بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تاتیا ٹوپے وغیرہ تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان کس جنرل کو سونپی؟ بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپی۔ انگریز دوبارہ دلی پر قابض ہونے میں کیوں کامیاب ہو گئے؟ اس کو ہمیں تھوڑا سا ساری باتیں لکھنی ہے، لمبا لکھنا ہوگا کہ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے ہوئے تھے، ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی فوج منظم نہ تھی، ان کے پاس وسائل بھی کم تھے، اس لیے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہے پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا؟ پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ لاسٹ آپ کا سوال ہے کہ سبھاش چندر بوس کی فوج کا نام کیا تھا؟ سبھاش چندر بوس کی فوج کا نام آزاد ہند فوج تھا۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ قدم اکھڑنا، اونے پونے خریدنا، بھاری پڑنا، ٹھیک ہے۔ قدم اکھڑنا کا جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے نظم و ضبط کی وجہ سے کفار کے قدم اکھڑ گئے، لیکن آپ کی اس کے لیے نالج کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس فوج بھی نہیں تھی، اسلحہ بھی کم تھا، سواری کا بھی انتظام نہیں تھا، لیکن انہوں نے ڈسپلن پر عمل کیا تھا، اس وجہ سے وہ جیت گئے تھے اور کفار جو ہے ہار گئے تھے۔ اونے پونے خریدنا، تقسیم کے وقت لوگوں نے جانے والوں کی جائیداد اونے پونے خریدی یا اونے پونے دام خریدی۔ بھاری پڑنا، ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے والوں پر جرمانہ ٹکٹ سے زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ اب آپ کو لکھنے ہیں متضاد۔ موت کا لکھتے ہیں حیات، آزادی غلامی، کامیاب ناکام، خراب کا عمدہ، ویسے اچھا بھی لکھ سکتے ہیں مگر اچھا کا تو برا ہوتا ہے نا، خراب، عمدہ، جواب، سوال۔ لاسٹ میں آپ کا ایک چھوٹا سا کام ہے کہ ایسی 5 جگہوں کے نام جن کا ذکر جنگ آزادی کے سلسلے میں کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم لکھیں گے دہلی، کانپور، جھانسی، لکھنؤ، بہار، گوالیر، میرٹھ۔ اور وہ کون سا چینل ہے جس میں آپ کو 7th 8th 9th 10th اور 11th کا کام ملتا ہے، اس کا بھی نام بتا دیجئے۔ اردو سفر۔ اللہ حافظ۔ اردو سفر کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔